السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب کبھی آپ اپنا یا کسی مریض کا، چاہے وہ مریض آپ کے گھر کا ہو، کوئی فرد ہو، بھائی بہن ہو، یا آپ دوسرے مریضوں کا علاج کرتے ہوں، تو اگر علاج کرتے کرتے آپ تھک جائیں، یہاں تک کہ روحانی علاج بھی بہت کیا کرایا اور جادو ٹونے کا بھی بہت علاج کیا کرایا اور دوا کے ذریعے سے، ڈاکٹروں کے ذریعے سے بھی بہت علاج کرایا، لیکن مریض کو کسی طریقے سے آرام نہیں ملا، نہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ مریض کے اوپر جادو ٹونا ہے یا کوئی عصیب جن بھوت شیاطین ہے یا پھر کوئی بیماری ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ اس کا استعمال کریں، اس کا پورا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اس کے استعمال سے مریض کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ چیز مریض کے اوپر حاضر ہو کر کے اپنا سارا راز بیان کر دیتی ہے، اور اگر مریض کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، روحانی چیز جیسے جن بھوت شیاطین کا اثر یا جادو ٹونے کا اثر یا نظر بد کا اثر، ایسا اگر مریض کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف بیماری ہوتی ہے، تو کون سی بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے، مریض کے اوپر اس تعویذ کا جو موکل ہے وہ حاضر ہوتا ہے، اور وہ حاضر ہو کر کے پھر مریض کے ذریعے سے وہ بتا دیتا ہے کہ بیماری کیا ہے، بیماری کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہمارا ویڈیو، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے روحانی ویڈیوز آگے بھی آپ کو ملتے رہے، اور ہمارے پرانے روحانی ویڈیو دیکھنے ہو تو آپ چینل کے اندر جا کر پلے لسٹ سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پاک صاف ہو لیں، آپ کے کپڑے پہ اور بدن پہ کسی بھی قسم کی کوئی ناپاکی نہ ہو، اور مکمل طریقے سے صاف ستھرے رہیں اور باوضو رہیں۔ پھر اگربتی وغیرہ جلائیں اور اپنے جسم پر، کپڑے پر عطر وغیرہ بھی لگائیں، اور سب سے پہلے اپنا حصار کریں۔ کوئی بھی چیز اپنی حفاظت کے لیے آپ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، پھونک مار لیں، حصار کر لیں۔ ہمارے چینل میں حصار کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو حصار کرنے کے بعد سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے آپ اس تعویذ کو لکھیں، اور پھر اس کو رول کی طریقے سے گول موڑ کر کے رولا بنا لیں۔ اب اس پر کوئی سوتی کپڑا، مریض کا اگر کپڑا ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی سوتی کپڑا اس پر لپیٹ دیں یا پھر روئی لپیٹ دیں اور پلیتا تیار کریں۔ جب یہ بتی آپ کی تیار ہو جائے تو ایک کٹوری لیں، کٹوری مٹی کی ہو، دیا ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، ورنہ آپ اسٹیل وغیرہ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈال کر کے اور اس میں تھوڑا سا سرسوں کا کڑوا تیل ڈال دیں، یا کوئی بھی جو تیل آسانی سے بتی کے ساتھ جل جائے، اس تیل کو اس کٹوری میں ڈال کر کے چراغ بنا کر کے چراغ روشن کریں اور مریض کو سامنے بٹھائیں، اور چراغ کے پاس اگربتی جلا دیں اور سیسی میں تھوڑا سا عطر رکھ دیں، اور سیسی کو جو ہے کھلا رکھیں تاکہ اس میں سے خوشبو نکلتی رہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کچھ پھول وغیرہ آپ کو مل جائے تو وہ رکھ دیں، سندل وغیرہ مل جائے تو وہ رکھ دیں، مٹھائی مل جائے تو وہ رکھ دیں۔ تو اس طریقے سے کچھ سامان جو ہے اس پلیتے کے، اس چراغ کے موکل کی نظر آپ کر دیں، سب وہاں پہ چراغ کے سامنے سب سامان رکھ دیں، تو جو بھی چیز مریض کے اوپر ہوگی وہ حاضر ہوگی، اور حاضر ہو کر کے آپ سے ہم کلام ہوگی۔ اگر کوئی بھی چیز مریض کے اوپر نہیں ہے تو پھر وہ اس عمل کا جو موکل ہے وہ حاضر ہوگا مریض کے اوپر، اور وہ ساری خبر آپ کو دے گا۔ لیکن تعویذ کے نیچے جو ہے مقصد لکھنا نہ بھولے، جیسے ہم نے جو لکھا ہے، جو کچھ بھی فلاں بن فلاں کے جسم کے تکلیف دیتا ہے، اے موکلو اس کو حاضر کرو اور جلا کر کے ختم کر دو، یہ عبارت لکھ دے، یا اپنی زبان میں آپ اپنا کوئی بھی مقصد اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ اور جو فلاں بن فلاں ہیں وہاں پہ مریض اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔ اور اس پلیتے، اس چراغ کو استعمال کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جو بھی سامان آپ نے چراغ کے سامنے رکھا ہے،
چراغ جل کر کے پورا ختم ہو جانے کے بعد آپ اس سامان کو اٹھائیں اور کسی کپڑے میں رکھ لیں، اور جو بھی عطر وغیرہ پھول وغیرہ آپ نے رکھا تھا، مٹھائی وغیرہ، سارا سامان اکٹھا کر کے کپڑے میں رکھ لیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان سامان کو جو ہے لے جا کر کے کسی دریا، ندی یا سمندر یا کنویں میں ڈالنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ خود یا مریض جو ہے وہ، یا گھر کا جو شخص مریض کا علاج کرا رہا ہے وہ سخت بیمار پڑ جائے گا۔ جہاں بھی اس چراغ کا استعمال کیا گیا ہے اور سامان کو گھر میں ہی رکھ کر کے پھر بھول گئے ہیں تو بہت زبردست قسم کے بیمار پڑ جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ روحانی علاج سے ٹھیک ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی دوا وغیرہ سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ پھر جب اس سامان کو جیسے ہی دریا میں ڈالا گیا، وہ آدمی فوراً نارمل ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ سامان کو گھر میں ہی رکھ دیں۔ اس کو لے جا کر کے فوراً جیسے ہی کام ختم ہو، صبح ہوتے ہوتے یا شام ہوتے ہوتے، آپ کو جب بھی موقع ملے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان سامان کو لے جا کر کے دریا، ندی یا سمندر یا کنویں میں ڈال دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔